ایک لفظ ہے انگشت بدنداں، پتہ ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ مجھے کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے یہ انگشت بدنداں، یہ ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے انگشت کہتے ہیں انگلیوں کو، بدنداں اس طرح دبا لینا ہاتھوں میں۔ مجھے ایک کمنٹ آیا ایک خاتون کا، تو میں اس طرح ہاتھ میں نے انگلیوں کو دبا لیا، میں نے کہا یہ کس طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ چلے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، لیکن آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو دیکھیں خاتون کا کمنٹ تھا، کہنے لگی یہ لوگ پاگل ہیں، آپ کے ویڈیوز کے نیچے سینکڑوں کمنٹ ہے، پتہ نہیں انہیں کیا ہے یار، یہ آپ جیسے لوگوں کو، یعنی کہ یہ مطلب ہے کیوں، مطلب ہے کہ ویڈیو دیکھتے ہیں، کیوں نہیں یہ خود کوئی قرآن کھول لیں، کوئی ایسی چیز ہے کوئی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اللہ رسول سے مانگیں، اللہ دیتا ہے۔ تو میں نے اس طرح کے کمنٹ میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، پتہ ہے آپ کو، لیکن وہ میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا، میں نے جواب دیا، میں نے کہا کہ بہن آپ کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں دنیا ظاہر ہے ہر بندے کو، آپ ٹھیک ہے سیانی ہیں، ٹھیک ہے آپ بہت عقل مند ہیں، دنیا تو چاہتی ہے نا کہ ہمیں کچھ بتایا جائے، ہم یہ پڑھیں، اور پھر میں جس کو بتاتا ہوں وہ کامیاب بھی اللہ کرتا ہے اسے، کیونکہ میں اللہ رسول کے وظیفے بتاتا ہوں، کوئی اپنا نام تھوڑے کہتا ہوں عمران طاہر پڑھو ہے جی تو بہرحال میں نے کہا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ بڑے آ رہے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پتہ نہیں یہ پاگل ہیں کیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ بھی تو آئی ہیں نا ویڈیو میں، اور آپ نے بھی کمنٹ کر دیا، پھر آپ میرے ان میں فرق کیا ہے؟ بہرحال میں نے اسے دعا دی، میں نے کہا اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ کہنے لگی میں 2 صورتیں پڑھتی ہوں اور 50 کے نوٹ پر دم کر لیتی ہوں بس، یا 50 نہیں 10 روپے ہوں 100 ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 23,60,000 روپے پڑا ہو، تو یعنی مثال دے رہا ہوں نا کہ آپ کے پاس اگر 23,60,000 بھی پڑا ہے تو اس پر دم کر لو۔ کہتی ہے کہ مجھے ان ویڈیوز میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ایک عمل کرتی ہوں، اللہ پاک کی ذات یعنی کہ کہتی ہے کہ مجھ سے بھی، یعنی کہ میری 2-3 مطلب ہے کہ جواب و سوال ہو، اس نے سوال کیا میں نے جواب دیا، پھر میں نے جو کہا اس پر اس نے کوئی جواب دیا، اس طرح 3-4 منٹ کا تبادلہ خیال ہمارا ہوا نا۔ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو بہن اس طرح ہے نا کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن جن کو نہیں پتہ وہ کیا کریں۔ اچھا کہنے لگی کہ لوگ مجھ سے منت کر کے نا وظیفہ پوچھتے ہیں کہ تیری خوشحالی کا، کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو پھر میں نے کہا آپ سے بھی تو پوچھتے ہیں نا، وہ خود کیوں نہیں کرتے؟ مطلب ہے خود رابطہ کرتے قرآن سے، یعنی کہتی ہے نا قرآن سے حدیثوں سے جڑ جاؤ تو ان ویڈیوز میں آنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر وہ مان گئی، کہنے لگی بھائی آپ ٹھیک کہتے ہیں، معذرت۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ کون سی صورت پڑھتی ہو؟ تو جو اس نے صورت بتائی نا وہ تو میں کئی بار بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وظائف بنا چکا ہوں، اس پر بنا نہیں چکا، وظائف میں نہیں بناتا، یعنی بتا چکا ہوں، کہنا یہ میں چاہتا تھا۔ تو کہتی ہے کہ قرآن پاک کی جو 2 صورتیں ہیں نا روزانہ میں اپنے پیسوں پر دم کر لیتی ہوں۔ اب دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو قرآن کی 2 صورتیں ہیں نا، یہ جس گھر میں پڑھ لی جائے نا ایک مرتبہ، میں کہتا ہوں کہ اس گھر میں کبھی رزق یعنی بھوک پن فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، کیونکہ حضور کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات جو ہے یہ پتھر پر لکیر نہیں ہے، کچھ اور کوئی مثال نکالو، پتھر پر بھی جو لکیر ہوتی ہے وہ بھی ایک ٹائم آتا ہے ختم ہو جاتی ہے، لیکن میرے آقا، میرے مولا، آقا دو جہاں، شافع محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو ہے، یہ پتھر پر لکیر کہنا، پتھر بھی میں کہتا ہوں کمزور ہے، اس سے بھی سخت ہے کہ وہ بدل نہیں سکتا۔ تو کہنے لگی کہ میں یہ قرآن کی صورت پڑھتی ہوں، تو میں نے دل میں سوچا، میں نے جواب زیادہ نہیں دیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کہ یہ قرآن کی صورت جو بندہ روز جس گھر میں پڑھ لی جائے نا، سارے پڑھیں، پھر تو میں کہتا ہوں چاروں طرف سے، اوپر آسمان سے، نیچے زمین سے پانی نہیں نکلے گا، آپ کے کنویں سے پیسہ نکلے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، تو اگر سارے پڑھیں تو، ایک بھی اگر پڑھے تو سارے امیر ہو جاتے ہیں۔ آزما کر دیکھو، میرے والد صاحب بھی مجھے یہ بتایا کرتے تھے۔ عمل بتاتا ہوں، مہربانی کر کے یا محبت کر کے یا جو بھی کر کے ایک لائک ضرور کیجئے گا، ٹھیک ہے منت پر اتر آیا ہوں میں، اور کمنٹ بھی ایک کر دیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ عمل اس طرح ہے کہ میں بتا چکا ہوں، بڑی بار بتایا ہوا ہے، کہ جس گھر میں سورہ الواقعہ رات کو پڑھی جاتی ہے، اور جو اس خاتون نے بتایا نا کہ میں دم کرتی ہوں،
تو میں کہتا ہوں یہ تو سونے پر سہاگا ہے. دم صرف پیسوں پر نہیں، اپنے راشن پر کرو، پیسوں پر بھی کر لو. اور میں کہتا ہوں کہ ایک لونگ لو، اس پر بھی کر لو دم. اور لونگ کسی ایسی جگہ رکھو جہاں آپ پیسے رکھتے ہو، پھر آپ کمال دیکھنا. تو کہتی ہے کہ میں روزانہ یعنی رات کو سورہ الواقعہ اور سورہ الکوثر، 2 صورتیں، اور مختصر ہے دونوں ہی. سورہ الکوثر تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور سب سے طاقتور ہے. کہتی ہے کہ میں روز سورہ الواقعہ پڑھتی ہوں اور سورہ کوثر پڑھتی ہوں. انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. کہنے لگی کہ میں اپنے جو میرے پاس پیسے ہیں یا پرس ہے، جو بھی ہے، یا جتنے بھی پیسے پڑے ہیں، پہلے بھی میں نے کہا نا کہ اگر آپ کے پاس 10 ہیں تو ظاہر ہے 50 پر کیسے دم کرو گے. اور اگر 23,60,000 روپیہ پڑا ہے، یہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا تھا، اس پر دم کر لو. تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں، دم ضروری نہیں ہے، پڑھائی ضروری ہے. دم کرو گے تو برکت پڑ جائے گی. دم ظاہر ہے جب آپ قرآن کا کوئی الفاظ پڑھتے ہو، کوئی آیت پڑھتے ہو، ہے جی، کوئی بھی ہے، تو اس طرح دم کرنے سے بڑی برکتیں ملتی ہیں. جیسا کہ کئی حدیث میں بھی ہے، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کرو اور جسم پر پھیرو سونے سے پہلے، صبح تک اللہ کی امان میں رہو گے. تو وہ دم ہے کہ نہیں اسی طرح. تو یہ میں بڑی بار بتا چکا ہوں، لیکن یہ جو کنسپٹ انہوں نے دیا نا کہ جب آپ سورہ واقعہ پڑھو نا اور سورہ کوثر بھی پڑھ لو. ویسے تو سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہو اس گھر میں غربت اور افلاس کاٹ کر کے چلی جاتی ہیں. یہ لفظ کاٹ جو ہے نا، کاٹ، یہ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، ناراضگی کے لیے کہا جاتا تھا، اس طرح ہوتی تھی اس دور میں. آج کل یہ صلح کے لیے ہے. تو پتہ نہیں اب کئی لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں، لیکن چلیں چھوڑیں. یعنی ناراض ہو جاتی ہے، غربت اور تنگ دستی، فقر و فاقہ، یعنی بدحالی، جو مالی بدحالی ہے، وہ اس طرح معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے میں جا رہی ہوں. جی، تو مختصر بات یہ ہے کہ آپ عمل کیا کیا کریں. جو بندہ بھی چاہے کہ بلکہ میں کہتا ہوں جو بندہ یہ عمل کرے گا، لوگ منت کیا کریں گے، آپ کو قسم دیا کریں گے کہ یار تجھے قسم ہے، کیا پڑھتے ہو، ہمیں بھی بتاؤ. ہے جی، یعنی کہ دنیا آپ کے قریب، جو آپ کے قریبی ہوتے ہیں، کزن، فرسٹ کزنز، ہے جی، پنجابی میں ہم دد پوترا کہتے ہیں، دد پوتری تے دد پوترا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قریبی لوگ، قریبی محلے دار آپ کی مالی حالت کو دیکھ لیں گے. یعنی پہلے اگر آپ تنگ دست ہیں یا آپ کا اپنا مکان نہیں کرائے پر ہے، وہی مکان آپ نے خرید لیا، اللہ نے اتنا پیسہ دیا، تو پھر ظاہر ہے لوگ تو راز پوچھیں گے. تو عمل یہ ہے کہ سورہ الواقعہ کو روز پڑھو، بلکہ میں یہاں پر یہ کہوں گا پانی پر بھی دم کرو. 1 گلاس پانی لے لو، اس پر بھی دم کرو، سارے گھر والے پی لو. پیسے جو پڑے ہیں روز دم کرو. آپ دیکھو گے چند دن میں رب کائنات نے آپ کے دن بدل دیے. چند دن میں رب کائنات نے آپ کے دن بدل دیے. آپ حیران رہ جاؤ گے کہ اے پروردگار، ہم تو بڑے تنگ دست تھے، تو نے ہمیں اتنا نوازا کہ شہر میں سب سے زیادہ رئیس اور امیر تو ہم ہیں. تو جناب روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 مرتبہ سورہ واقعہ اور 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ جو سورۃ کوثر ہے، انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، پڑھیں اور دم کریں اپنے پیسوں پر، اور اپنے پانی پر بھی دم کر کے پی لیں. اور اگر دم نہ بھی کرو تو یہ آپ خود ازما لینا. یہ بندہ جو اس عمل کو پکا شروع کر دیتا ہے نا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر میں غربت اور پریشانی نہیں آتی. امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.